قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 59 میں سورۃ المطففین آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلمت کلا میں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک زبر سے. یہاں مد الف ہے، یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو نیچے سے ادا کرنا ہے. نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے اور تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت کتابہ میں تا کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الابرار میں یہاں با پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. الابراری جو کہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اس کے بعد مد الف آتا ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے را ہے اور را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. الابراری. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں یہ والے را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت لفی میں لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت علیین میں یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں عین کو زیر سے پڑھنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے، یا کہ بھی تشدید کا دھیان رہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے اور ہمیں یہ کلمہ کو ایسے ادا کرنا ہے. علیین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. وما ادراک یہاں بھی مد جائز منفصل ہے، ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ادراک میں دال پہ جزم ہے تو یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، ہمیں حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. را کی حرکت ہے زبر اور اس کے بعد کھڑا زبر ہے جو کہ یہاں مد طبیعی ہے اور را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. ادراک. کلمت علیون یہاں بھی عین کے نیچے زیر ہے، عین کی ادائیگی کا اور اس کی حرکت کا دھیان رہے. لام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، یا کی تشدید کا بھی دھیان رہے جو کہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں یا کو تشدید پیش سے ادا کرنا ہے. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. کلمت کتاب یہاں آخری میں با پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مرقوم میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے اور میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کتاب مرقوم. کلمت مرقوم میں را پہ جزم ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب حرف المیم پہ زبر ہے، تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے.
قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم را کو اور قاف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف المیم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کلمت یشہدہ کی شروعات میں یا پہ تشدید ہے. اگر پچھلے والے آیت کو یہ والی آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ میم پہ تنوین پیش ہے، پھر یہاں حرف الیا آتا ہے، تو یہاں بھی حکم ہوا ادغام بغنہ. تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کتاب مرقوم یشہدہ. کلمت یشہدہ میں یہاں حرف الشین ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے. دال پہ اور ہا پہ پیش ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت المقربون میں یہاں بھی حرف القاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی. را پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے اور ہمیں را کو بھاری آواز میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے. یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم. کلمت ان میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو نیچے سے ادا کرنا ہے. نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت الابرار میں یہاں بھی با کو ہم ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. را کو اور مد الف کو اور آخری والے را کو بھی ہم یہ 3 حروف کو تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ را پہ زبر ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے. الابرار. کلمت نعیم میں یہاں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں ہم میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. کلمت علی کی شروعات میں یہاں حرف العین ہے. اگر ہم پچھلے والے آیت کو یہ آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ میم کے نیچے تنوین زیر ہے، تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے اور حرف العین حروف الابہار میں سے ہے اور ابہار کا معنی ہے حرف کو ظاہر کرنا. تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. نعیم علی. کلمت علی میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت الارائک میں جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد مد الف کو بھی ہمیں بھاری آواز میں ادا کرنا ہے کیونکہ وہ اپنے پچھلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. جو کہ یہاں حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو زیر سے ادا کرنا ہے. کاف کو بھی ہم زیر سے پڑھیں گے. کلمت ینظرون میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الضا آتا ہے. ضا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپانا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ینظرون. با کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. با حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ یہاں حکم الاخفاء ہوا اور اخفاء میں غنہ رہتا ہے. غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ با حروف التفخیم میں سے ہے. را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. علی الارائک ینظرون. اب آپ سورۃ المطففین کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. وما ادراک ما علیون. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے. تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.